جی دیکھیے، ایتھیسٹ وہ جو ہے، میں نے وہ بس یوں ہی کہہ دیا تھا، اصلیت میں شاید میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ایگنوسٹ ہے. میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ خدا تو ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان قابل ہے کہ خدا اس کے بات کرے. نہ وہ میں سمجھتا ہوں حضرت عیسیٰ ہے، نہ گوتم بدھ ہے، نہ رام، نہ کرشن، نہ سائی بابا، اور نہ ہی حضرت محمد صاحب. میں حضرت محمد صاحب کو بہت بڑے ویژنری مانتا ہوں، ان کے زمانے کے بہت ہی براڈ مائنڈیڈ پرسنالٹی تھے، بہت ہی پروگریسو شخص تھے. لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ خدا اپنا فرشتہ ان کے پاس بھیجے، اتنی ان کی قابلیت تھی. آئی ہوپ میں اچھا، آپ کو اگر آفینڈ نہیں کیا. نہیں، بالکل اوفینڈ نہیں کیا. اس طرح سے تو ہم کہتے ہیں جتنے مرضی اعتراضات کریں، ویوز دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر ایگنوسٹک ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، نمبر ون، اور یہ کہ وہ اپنے کسی بھی بندے تک اپنا کوئی فرشتہ نہیں بھیجے گا، وچ امپلائز کہ فرشتہ بھی ہے، یا وہ اپنے کسی بندے سے بات نہیں کرے گا. ایز این ایگنوسٹک، ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ سجن بھائی. دیکھیے، ایک پرسن کی جو لائف ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ عام جو انسان کی طرح بیہیو کرے، تو یہ کیسے مانا جائے کہ خدا اس سے بات کرتا ہے؟ یا تو خدا ہر ایک سے کانٹیکٹ کرے یا پھر کسی سے نہ کرے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ایز این ایگنوسٹک آپ کو کیسے پتا ہے کہ خدا ہے، اور یہ کہ وہ اپنے کسی بندے سے بات نہیں کرے گا. دوسرا حصہ بھی آپ چھوڑ دیں، آپ پہلا بتا دیں کہ ایگنوسٹک ہونے کے ناطے آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ہے. ایک سپریم پاور ہونی چاہیے، یہ میں سوچتا ہوں، کیونکہ جو بیلنس مینٹینڈ ہے وہ شاید ہوگا، ایسا میں ایزیوم کر رہا ہوں. ہے، میں یہ کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے کافی لگ رہا ہے کہ ہونا تو چاہیے. آپ کے خیال میں یہ جو ورڈ ایگنوسٹک ہے، اس میں جو کیپٹل اے ہے یہ کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے؟ سر سچن بھائی، ایگنوسٹسزم کا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے کانفیڈنٹلی نہیں پتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن نہیں، لاجیکلی میں پرسنلی. سوری، یہ ایگنوسٹک نہیں ہوتا. اگر یہ ایگنوسٹک ہوتا تو پھر ایک ہی ضرورت کیا پڑی تھی نوسٹک کے آگے؟ میں مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ بات میں ایک جملے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو پلے اراؤنڈ. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور ہمارے جتنے بھی ایشیا میں سو کولڈ ایگنوسٹکس ہیں جنہوں نے ایگنوسٹک کی وہ ڈیفینیشن دی ہے جو خود ایگنوسٹکس نے نہیں دی ہے، کہ یہ ایگنوسٹک نہیں ہوتا جو آپ لوگ کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ایگنوسٹک کہتے ہیں خود کو سارے کہ وہ ایک سیف پوزیشن ہو کہ ہمیں خدا کے بارے میں کوئی بات نہ کرنی پڑ جائے. دیکھیں، انگلش لینگویج کا پرنسپل سمجھیے کہ جب کسی بھی لفظ کے جو اس طرح کے الفاظ ہیں، جب اس کے شروع میں اے آتا ہے تو وہ نلیفائی کرتا ہے اس پروپوزیشن کو، اس چیز کو. جیسے تھیسٹ کے آگے آپ ایک لگا دیں، اے لکھ دیں، تو وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، وچ از ٹو سے کہ وہ اب تھیزم کو نہیں مانتا. پولیٹیکل کے آگے آپ اے پولیٹیکل لگا دیں تو وہ آدمی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نوسٹسزم کہتے ہی اس چیز کو ہے which is pertaining to knowledge، جس کا تعلق علم سے ہو. لیکن جب اس کے پہلے آپ اے لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، نو آئیڈیا، خدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. That is what agnostic is. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ کیوں انہوں نے اتنے برے طریقے سے ڈسٹورٹ کیا ہوا ہے اس لفظ کو، کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ شاید کوئی خدا ہے. How do you even make sense of this? دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جو ایگنوسٹک کا میں نے جو مطلب پڑھا ہے اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہ آپ یہ بات سائنٹیفکلی یا کسی بھی طریقے سے پروو کر سکتے ہیں کہ خدا ہے، نہ آپ یہ ڈسپروو کر سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. Exactly. تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے؟
یہ میری پرسنل لائف ایکسپیرینس اور لاجک سے میں سوچ رہا ہوں. کیسر بھائی، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب حضرت حافظ اللہ اس وقت منٹس میں موجود ہیں. علینا سسٹر سے گزارش ہے ذرا جگہ بنا دیں تاکہ وہ جوائن کر سکیں. میں معذرت چاہتا ہوں انٹرپشن کے لیے. جی تھینک یو. جی عامر بھائی بنا دیتے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام مفتی کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ اتنے انتظار کے بعد اسٹوڈیو سے اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جگہ بنا دیں تو جس دل سے وہ آدمی بددعائیں دیتا ہوگا وہ ساری میری طرف ڈائیورٹ کر دی آپ نے. نہیں کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے توسعوا، وسعت اختیار کرو، محفل میں جگہ بناؤ، اور مفتی صاحب قوموا الی سیدکم. تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے حضرت، ہمارے سردار، ہمارے ساتھی اور ہمارے خیر خواہ، ہمارے سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور چونکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا ذکر خیر بھی چل رہا تھا، ہے نا، تو حضرت کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئیں اور بات رکھیں. ان کو ضرور آنا چاہیے. مفتی صاحب جلدی جوائن کر لیں. جی جی کیسر بھائی آپ کیری آن رکھیں. جی جی اچھا، میں آپ سے یہ سچن بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا کہ یہ آپ کے ذاتی ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں. ارے السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں حضرت والا؟ تمام برادر اور سسٹر علینا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیری آن کریں پلیز. جی بہت شکریہ. تو سچن بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ خود کو ایگنوسٹک کہتے ہیں تو پھر آپ خدا کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ ہے. سیف پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ بھائی میں ڈیسٹ ہوں. اوکے دیٹ میک سینس کہ ڈیزم ایٹ لیسٹ تو یہ ہے کہ چلے کوئی طاقت ایک ایسی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے لیکن وہ پرسنل گوڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگین اور مجھے پتا ہے اپنے ساتھ یہ نا انصافی کیوں لگتی ہے سچن بھائی کہ میرا کام ان عقیدوں کو، ان چیزوں کو ڈیبنک کرنا ہے. جب مجھے ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ٹیچ کر رہا ہوں. تو اٹس رانگ کہ سم تھنگ دیٹ آئی ایم فائٹنگ اگینسٹ آئی آلسو ہیو ٹو ایکسپلین وٹ دے آر. تو یہ غلط ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی تھوڑی کلیئرٹی دیتے ہیں. اگر آپ ایگنوسٹک ہیں تو خدا کے بارے میں دعویٰ بند کر دیں آئیدر وے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، ویل ڈن، آپ اسلام کے ایک قدم نزدیک آ گئے ہیں. اب آگے ہم خدا کے کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ خدا کو کیسا ہونا چاہیے اگر وہ واقعی خدا ہے، اور پھر کس ریلیجن میں آپ کو وہ ساری کیریکٹرسٹکس ملتے ہیں آپ مسلمان ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے. فرمائیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جس طرح سے کہا تو میں شاید اپنے آپ کو ڈیسٹ مان لیتا ہوں. چلیے آپ فرمائیے کیا خدمت کریں آپ کی، اور جلدی فرمائیے گا اس لیے کہ ہم نے ایک پرانا ٹاپک کھولا ہے. مفتی صاحب آ گئے ہیں. ایک سوال سچن تندولکر صاحب سے میرا تھا اگر اجازت ہو. اگرچہ ان کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے لیکن انہوں نے آ کر جو بات کہی کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں، ڈیسٹ بھی کسی نہ کسی حد تک مانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا جو ہے وہ کسی انسان سے کلام کرے گا. اور انہوں نے کئی سارے نام لیے کہ ان میں سے کسی سے بھی کلام نہیں کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کلام نہ کرنا یہ اس انسان کی کمی تھی یا خدا کی کمی تھی آپ کے حساب سے؟ کمی تو انسان کی ہی تھی، خدا میں کمی کیسے؟ خدا میں کمی نہیں ہے تو کیا اس انسان کی کمی کو خدا دور کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ پرفیکٹ انسان تو پرفیکٹ ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اور انسان کی جو بات یہ نہیں ہے کہ خدا انسان پرفیکٹ ہونے کے لیے بنایا نہیں، بات یہ کہ خدا اس پر قادر ہے یا نہیں. ہاں، گاڈ تو کیپیبل ہے. جب گاڈ کیپیبل ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے، تو یا تو آپ خدا کی کیپیبلٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں بلکہ خدا کی ہی کیپیبلٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ ہے کانٹرڈکشن کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کیپیبل ہے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیپیبل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک امپرفیکٹ انسان کے ساتھ خدا کانٹیکٹ کیوں کرے گا؟ بات وہی ہے کہ کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کیوں کرے گا یہ میں بات بتاؤں گا. پہلے آپ اس کو تسلیم کریں کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. پاسبلٹی پر بات ہو رہی ہے. ہاں کر سکتا ہے. پاسبل ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے یہاں تک آ گئے ہیں تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امپرفیکٹ انسان کے ساتھ خدا کیوں کرے گا. جب ہم اس کسی انسان کو امپرفیکٹ مانتے ہیں
جس کے ساتھ خدا نے رابطہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا ہم اس کا امپرفیکشن یا اس انسان کو امپرفیکٹ خدا کے ساتھ کمپیریزن کر کے امپرفیکٹ کہہ رہے ہیں، یا دوسرے انسانوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے امپرفیکٹ کہہ رہے ہیں؟ What do you mean by imperfect human being? ہاں، امپرفیکٹ مطلب جو انسان کی پرسنل ایموشنز ہوتی ہے، جس طرح انسان کو بھوک لگنا اور جو سبھی کو لگنی ہے، اور انسان کی ایموشنل ویکنیسز ہوتی ہے، یہ امپرفیکشن خدا کے مقابلے میں ہے یا عام انسانوں کے مقابلے میں؟ خدا کے مقابلے میں۔ خدا کے مقابلے میں تو ہر چیز جو ہے امپرفیکٹ ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا خدا نے آپ کے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ کوئی بھی صلاحیت واٹ ایور ہاں، رکھی ہوگی۔ رکھی ہوگی، نہیں ہے یا نہیں؟ اب وہ صلاحیت میں نے خود ڈیولپ کی ہے یا خدا نے رکھی ہے، انگرینڈ ہے، وہ تو مجھے نہیں پتا۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کیا آپ نے کہیں یہ سیکھا کہ جسٹس اور انصاف ایک بہت اچھی چیز ہے، یا آپ اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بڑے ہوئے اور یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انصاف ایک اچھی چیز ہے؟ انصاف تو ہونا چاہیے، پرسنل آبزرویشن سے، لاجک سے سمجھ میں آتا ہے، ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے، ہر جاہل، پڑھے لکھے، کالے گورے، ہر مذہب کے ماننے والے کو، ساری دنیا کی انسانیت اس پر متفق ہے کہ انصاف اچھی چیز ہے نا؟ جی ہاں۔ اچھا، اب اگر آپ نے انصاف کے اچھے ہونے کو سیکھا ہوتا نا کسی اور سے، تو اس میں اختلاف ضرور ہوتا۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، ساری دنیا اس کے اچھے ہونے پر متفق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ گائیڈنس ہے کہ جو خدا کی طرف سے تمام انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو اگر تمام انسانوں کے اندر ایک خاص قسم کی ہدایت رکھی جا سکتی ہے، تو ایک دوسری قسم کی ہدایت کسی دوسرے انسان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ خدا تو ہدایت دیتا آ رہا ہے، آپ کو بھی دی ہے، مجھے بھی دی ہے، ہر انسان کو دی ہے، لیکن ایک خاص قسم کا جو کلام ہے وہ اس نے کچھ مخصوص بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارے سے رابطہ نہیں کیا؟ اسی رابطے کی وجہ سے تو ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں، اسی رابطے کی وجہ سے ہم سبمیشن کو پسند کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آبجیکٹیو ریالٹیز میں آتی ہیں۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہر انسان سے رابطہ کر سکتا ہے، تو پھر آپ آخری نبی کیوں کہتے ہیں انہیں؟ تو ان کے بعد بھی تو نبی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ، گائیڈنس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اچھی اور شاندار انداز سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہدایت دی۔ آپ کو ہدایت دی، مکھی کو ہدایت دی، ایک جانور کو ہدایت دی کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کے لیے ریالٹیز کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا جو ہر بینگ کو، ہر لیونگ بینگ کو ملا ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہدایت کا ہے وہ ہے انسان کو، اور سورہ شمس میں اس کو ذکر کیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو یہ بتایا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کہ ایک انسان جس کو میں نے انصاف کی مثال دی ہے، یہ اسی کے اندر آ گیا۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ جس کو ہم عام ہدایت کہتے ہیں، جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، ایک اچھا انسان بن کر کیسے رہنا ہے، اور خدا کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے۔ پہلی جو 2 ہدایتیں ہیں وہ براہ راست ہر انسان کو دی گئی ہیں، اور جو تیسری ہدایت ہے چونکہ وہ اسپیشل ہے، وہ خاص انسانوں کے ذریعے دوسرے انسانوں تک پہنچائی گئی ہے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، آپ اس پر کوشچن نہیں کر سکتے کہ خدا ایسا کیوں کرے گا، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ ہم کوئی مخلوق سے کوئی کوشچن کرے گی؟ جی سچن بھائی، نہیں، ہمیں اگر کسی کی پرسنالٹی پسند نہیں اور وہ کہے کہ خدا نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو ہم کیوں مانیں؟ ہمیں یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے میرے بھائی۔ اب آپ دوسری چیز پہ چلے گئے کہ مجھے اس کی پرسنالٹی پسند نہیں ہے۔ چلے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں آپ کو گوتم بدھا کی پرسنالٹی پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تو آپ کو پسند ہے، اب ابھی کہہ کر آئے ہیں کہ ایک ریولوشنری اور بہت پروگریسو شخصیت تھے، کیوں نہیں مانتے پھر؟ تو اس طرح سے تو گوتم بدھ میں بھی کوئی اچھی کوالٹیز تھی، رام اور کرشن میں بھی تھی، جیزس میں بھی اچھی کوالٹیز تھی، تو لیکن وہ پوری طرح سے پرفیکٹ نہیں تھے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں آدمی پسند نہیں ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فلاں آدمی نے کیا آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف کوئی بات کی ہے یا نہیں۔
سبجیکٹو مورالٹی سے آپ اس کو کبھی جج نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کی جو سبجیکٹو مورالٹی ہے وہ میرے خلاف جج نہیں آپ کر سکتے، جبکہ ہم دونوں ایک ہی ٹائم میں رہتے ہیں، ہم ایک ہی طرح کی تہذیب سے یعنی جڑے ہوئے ہیں عام طور سے. تو پھر آپ 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے کی شخصیات کو آج کی مورالٹی سے کیسے جج کر سکتے ہیں؟ تو پھر 1400 سال پہلے تو ان لوگوں کے زمانے کے لیے وہ نبی تھے، تو پھر آج آپ انہیں ہمارے لیے بھی نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا نبی اگر آئے تو آپ سامنے آئے. جو پیرامیٹر ہم نے پرانے انبیاء کے لیے استعمال کیا تھا وہی پیرامیٹر ہم آج بھی استعمال کریں گے. وہ پیرامیٹر نہیں بدلا. وہ پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہمیشہ اس نے سچ بولا اور سب سے زیادہ امانتدار ہو، اور اس کے پاس ایسے معجزات ہوں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہوں. کوئی ایسا ہو تو پیش کر دے. تو ابھی تک نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے نہیں آ سکتا. اچھا، آخری نبی، سوال یہ ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا کبھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا اینڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے اس کائنات کا؟ اگر خدا ہے تو اس کائنات کا اینڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اگر خدا ہے تو کائنات کا اینڈ بھی ہوگا، چونکہ کائنات کا پھر آغاز آپ نے مانا. خدا ہے تو کائنات کا آغاز ہے، جس کا آغاز ہے تو اس کا اینڈ بھی ہے بھائی. ٹھیک ہے، اس کائنات کا اینڈ ہوگا، اس سلسلے کا اینڈ ہوگا. تو جب بھی نبی آئے گا، جس کو بھی آپ آخری کہیں گے، اس کے بعد والے لوگ یہی سوال کریں گے کہ یہ آخری کیوں؟ یہ سوال تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. پھر سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں؟ نہیں کیا. کیا حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں؟ نہیں دعویٰ کیا. کیا حضرت ایوب نے، کیا حضرت ہارون نے، کیا حضرت ابراہیم نے، کیا لوط نے، کیا نوح نے، کیا آدم نے اور شیث نے، اتنے سارے انبیاء ہیں، ان میں سے کسی ایک نبی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں. دعویٰ اگر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک لوتے وہی ہیں. تو یہ انہوں نے صرف اپنی سپیریورٹی مینشن کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں. یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور یہی دعویٰ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پرسنل سپیریورٹی، جس طرح سے ایک شخص ہوتا ہے. یہ سوال تو ہر اس کے بارے میں ہوگا نا، جو بھی آخری نبی ہوگا. یہ سوال تو ہر ایک اس کے شخص کے بارے میں ہوگا جس کو بھی آپ آخری نبی مانو گے. آج سے 2000 سال کے بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں، آپ اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے، اگرچہ وہ سچا ہو. دعویٰ کر دینا کسی چیز کے بارے میں، دعویٰ کر دینا کیا اس شخص کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے؟ جبکہ ہم اس کو سچا اور امانت دار مان کے چل رہے ہیں. ہماری جو بنیاد ہے وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار ہے. اب جب اس کی دی ہوئی دوسری خبریں ہم مان کر چل رہے ہیں تو یہ والی کیوں نہیں مان رہے؟ چلیں سچن بھائی، آپ جلدی جلدی کویشچنز رکھ لیں، آپ کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. تو کویشچن تو میں نے پرائیویٹ چیٹ میں پیسٹ کر دیا ہے. نہیں، آپ نے غلط جگہ پہ پیسٹ کیا. یہ کویشچن آپ کو مفتی صاحب کی سٹریم پہ لے کے جانا چاہیے، وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے. ابھی آپ کا ازم کیسے بیٹر ہے کل آ اس میں جائیے آپ گا، کو کل آ جائیے گا میری سٹریم پر. ٹھیک ہے جی سچن بھائی؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. اوکے، ویلکم.